بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف کی انتخابی مہم میں کافی تیزی آ چکی ہے۔ مسلم لیگ نون کے سربراہ نواز شریف اور تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان روزانہ بڑے بڑے جلسوں سے خطاب کر رہے ہیں، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اور کچھ دیگر جماعتیں ابھی تک بڑے جلسے نہیں کر رہی۔ کیا اس کی وجہ امن و امان کی صورتحال ہے؟ کیا اس کی وجہ وہ دھمکیاں ہیں جو کہ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ کاف اور عوامی نیشنل پارٹی اور جو ایم کیو ایم ہے ان کو ان دھمکیوں کا سامنا ہے؟ آج کوئٹہ میں دھماکہ ہوا ہے، ایک نہیں دو تین دھماکے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ عوامی نیشنل پارٹی پر حملے ہو رہے ہیں۔ تو پیپلز پارٹی ابھی تک کوئی بڑا جلسہ نہیں کر سکی، اور اسی لیے آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک ویڈیو میسج جاری کیا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا یہ تھریٹ جو ہے پیپلز پارٹی کو بڑے جلسے کرنے سے روک رہا ہے، اور کیا اس کا اثر انتخابی مہم پر بھی پڑے گا؟ اب سوال یہ زیر بحث ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ کس پارٹی کے ووٹ بینک کو زیادہ ڈیمیج کریں گے؟ پیپلز پارٹی کے ووٹ بینک کو زیادہ ڈیمیج کریں گے یا مسلم لیگ نون کے ووٹ بینک کو ڈیمیج کریں گے؟ اور کس صوبے میں کس پارٹی کی پوزیشن مستحکم ہوگی؟ تو یہ آج اہم معاملات ہیں، اس پہ ہم بات کریں گے۔ اور ہم نے آج دعوت دیا جناب اعجاز شفیع گیلانی صاحب کو، جو گیلپ پاکستان کے سربراہ ہیں۔ بہت شکریہ اعجاز شفیع گیلانی صاحب۔ جناب عرفان صدیقی صاحب، معروف کالم نگار اور دانشور، اور جناب انصار عباسی صاحب، دی نیوز کے ایڈیٹر انویسٹیگیشنز۔ اعجاز شفیع گیلانی صاحب، ہمارا جو مین آج سوال ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ کس پارٹی کے ووٹ بینک کو زیادہ ڈیمیج کرے گی؟ پی ایم ایل این کے یا پیپلز پارٹی کے یا کسی اور پارٹی کے؟ لیکن اس سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ 2 دن پہلے 20 اپریل کو دی نیوز اور جنگ میں آپ کے ایک لیٹسٹ سروے کے حوالے سے خبر شائع ہوئی ہے۔ اس میں کمپیریزن کیا گیا کہ فیبروری 2013 میں اور مارچ 2013 میں کس پارٹی کی کیا پوزیشن تھی۔ تو فیبروری میں پی ایم ایل این کو آپ نے 41% دیا ہوا ہے، اور مارچ میں یہ 39% آ گیا، یعنی 2 پوائنٹ کم ہو گیا۔ پیپلز پارٹی 17% تھی فیبروری میں، مارچ میں وہ 18% ہوگی، یعنی 1 پوائنٹ اضافہ ہو گیا۔ پی ٹی آئی فیبروری میں 14% تھی، مارچ میں 7% ہوگی، یعنی کہ 7 پوائنٹ ڈکریز۔ اور پی ایم ایل کیو فیبروری میں 4% تھی، مارچ میں 5%، 1% اضافہ۔ سوال میرا آپ سے صرف یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے یہ پچھلے 1 مہینے میں ایسا کون سا کام کیا ہے کہ اس کے ووٹ بینک میں 1% اضافہ ہو گیا، کاف لیگ کے ووٹ بینک میں 1% اضافہ ہو گیا، اور مسلم لیگ نون نے ایسا کون سا بلنڈر کیا کہ اس کا ووٹ بینک کم ہو گیا اور تحریک انصاف کا بھی کم ہو گیا؟ میر صاحب، پہلی بات تو سروے کے بارے میں یہ ہے کہ ہم اس میں ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ 2 سے 3% ایرر مارجن ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر 1%، 2%، 3% کی تبدیلی ہو تو یہ سروے کے حساب سے غیر نمایاں تبدیلی ہے۔ چنانچہ میرا نہیں خیال کہ فروری کے آخر میں اور مارچ کے شروع میں کوئی بڑی تبدیلی آئی ہے۔ یہ صورتحال کم و بیش وہی ہے کہ جو فروری کے آخر اور مارچ کے اوائل میں تھی۔ زیادہ بہتر یہ ہوگا کہ ہم ان نتائج کا تفصیلی جائزہ لے لیں کہ جو ہم نے مارچ کے شروع میں جاری کیے تھے۔ پورے پاکستان میں تو کوئی الیکشن نہیں ہوتا جی، پاکستان میں تو 272 الیکشن ہوتے ہیں، اور ملک کے مختلف حصوں میں الیکشن کے نتائج ایک دوسرے سے کافی مختلف نکلتے ہیں۔ یعنی کراچی میں جس طرح کا انتخابی مقابلہ ہوتا ہے، جو پارٹیاں نمبر 1 اور نمبر 2 ہیں وہ اس سے بہت مختلف ہیں کہ جو خیبر پختونخوا میں ہیں، وہ اس سے کافی مختلف ہیں کہ جو پنجاب میں ہیں، اور یہ اس سے کافی مختلف ہیں کہ جو بلوچستان میں ہیں۔ حتیٰ کہ بلوچستان میں بھی کوئٹہ اور یوب کے علاقے میں اور طرح کا مقابلہ ہے۔ سبی، قلات، جعفر آباد، مکران، یہ 6 سیٹیں بنتی ہیں کوئٹہ اور یوب کی، یہ 6 بنتی ہیں، جبکہ یہ جو باقی 4 ڈویژنز ہیں ان کی 8 بنتی ہیں۔ کراچی کی کوئی 20-21 بنتی ہیں شاید۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ پاکستان میں پہلی مرتبہ تو انتخاب نہیں ہو رہا، جی، یہاں تو یہ 10واں انتخاب ہوگا۔ تو پچھلے 20 سال میں بھی 4 انتخابات ہوئے ہیں، تو ہم ان 4 انتخابات میں کیوں نہ دیکھیں کہ ان انتخابات میں لوگوں نے کسے ووٹ دیا تھا اور اب کیا اس سے کوئی تبدیلی ہے؟ اچھا، اس پہ ہم آتے ہیں
پہلے ذرا یہ جو ہے اسی پہ ذرا تھوڑا میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. عرفان صدیقی صاحب، یہ جو سروے جاری ہوتے ہیں مختلف، کبھی IRI کا، کبھی گیلپ کا، تو اب اس میں یہ ایک فرق مجھے جو نظر آیا، میں نے اس پہ سوال کیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب الیکشن کا ماحول بنتا ہے تو بہت سے روٹھے ہوئے ناراض لوگ واپس آ جاتے ہیں، شاید اس کی وجہ سے 1% پیپلز پارٹی کا بڑھ گیا ہے، لیکن PMLN کا 2% کم ہوا ہے، تحریک انصاف کا 7% کم ہوا ہے. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، میرا خیال ہے گیلانی صاحب نے ایک بات تو یہ کہی ہے کہ اگر 1% 2% کو ڈفرینس آ جاتا ہے تو ایرر مسٹیک میں بھی اس کو لے لیتے ہیں، اور ویسے بھی کوئی سگنیفیکنٹ فرق نہیں ہوتا. لیکن یہ بات آپ کی درست ہے کہ جو آپ انتخابات کی طرف بڑھیں گے، چینجز آئیں گی، کچھ کمپین اثر ڈالے گی، کچھ ووٹر جو انڈیسائیڈڈ بیٹھا ہوا ہے، کنارے پہ دیکھ رہا ہے، اس نے فیصلہ کرنا ہے. لیکن یہ جو پے در پے 2-3 سروے رپورٹس آئی ہیں، IRI کی آئی، پھر ان کا ایک بڑا ہی کمپریہنسو جامع، میرا خیال نہیں ہے کہ اتنا بڑا سیمپل کوئی گیلانی صاحب نے اس سے پہلے کیا ہو. اگر کیا ہو تو مجھے معلوم نہیں ہے. بہت بڑے سیمپل پہ کیا، بڑے واضح ریزلٹس دیے، اور اس کے بعد یہ ایک چھوٹا نمونہ بھی آتا ہے. اگر یہ کوئی سگنیفیکنس رکھتے ہیں، کوئی معنی رکھتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، تو یہ تو ایک پکچر دے رہے ہیں کہ PMLN اوپر کھڑی ہے اور اس سے نیچے میرا خیال ہے کہ نظر آ رہی ہے. اگر پورے پاکستان کو دیکھتے ہیں تو پیپلز پارٹی نظر آ رہی ہے، اس کے بعد پھر نظر آ رہی ہے PTI نظر آ رہی ہے. لیکن کیا زمینی حقائق یہی ہیں؟ انہوں نے ظاہر زمین سے ہی یہ حقائق لیے ہیں نا. تو کیا یہ زمینی حقائق جو اس وقت ہمیں نظر آتے ہیں وہ اس کی تصدیق کرتے ہیں، یا آگے چل کے جب پولنگ ڈے آئے گا تو ریزلٹ بین ہی ایسے نکلیں گے؟ میرا خیال ہے یہ گیلانی صاحب بھی نہیں کہیں گے، اس لیے کہ چینجز کی توقع رکھی جا سکتی ہے، تبدیلی ہو سکتی ہے. لیکن کیا وہ تبدیلی اتنی سگنیفیکنٹ ہوگی کہ ٹاپ والا بالکل نیچے چلا جائے اور نیچے والا اوپر اٹھ کے آ جائے ان 20 دنوں کے اندر؟ شاید ایسا نہیں ہوگا. کم و بیش کچھ نہ کچھ ایڈجسٹمنٹس ہوگا، جیسے آپ کہہ رہے ہیں روٹھوں کو منا لیا، پارٹی کے اندر انتشار ہیں اس کو دور کر لیا، اپنا میسج جو مبہم پہلے چلا آ رہا تھا، یہ سلوگن تھے یا نعرے تھے یا محض تفلانہ باتیں تھیں، ان کو آپ نے کوئی سالڈ پروگرام میں ڈال لیا، تو کچھ نہ کچھ تبدیلی آ سکتی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو چیز ہوتی ہے یہ ایسے ہیئر سے پہ نہیں ہوتی، سائنٹیفک سٹڈی ہوتی ہے، اور اس کی بڑی میننگ فل سٹڈی ہوتی ہے. اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے آپ. اچھا انصار بھائی صاحب، یہ سٹڈی کہہ رہی ہے کہ جیسا کہ عرفان صدیقی صاحب نے بھی کہا کہ نمبر 1 پہ PMLN ہے، نمبر 2 پہ ابھی بھی پیپلز پارٹی ہے، نمبر 3 پہ PTI ہے. آپ کا ایک انالیسز آج نیوز میں اور جنگ میں شائع ہوا ہے، اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اصل مقابلہ PMLN اور PTI میں ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ PTI جو ہے تحریک انصاف، اس کی جو مہم شروع ہوئی ہے اب تو بڑا زور پکڑ رہی ہے. تو آپ کا انالیسز ڈفرینٹ کیوں ہے ذرا؟ دیکھیں، پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جو گیلانی صاحب کہہ رہے ہیں نا 1 to 2% ڈفرنس، تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک مہینے میں 1-2% نہیں 50% کمی ہوئی ہے PTI میں. کیا یہ پاسبل ہے کسی بھی طریقے سے کہ ایسا کیا کر دیا PTI نے یا دوسری پارٹیز نے اتنا کیا گین کر دیا کہ PTI 50% نیچے آ گئی، گر گئی؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے 2002 میں بھی دیکھا تھا ان ایکسپیکٹڈلی. آپ دیکھیں کہ MMA کسی کو خبر نہیں تھی، لیکن 50 60 70 سیٹیں وہ جیت کے نیشنل اسمبلی میں آ کے بیٹھ گئے تھے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو آخری دن ہے، یہ جو لاسٹ فورٹ نائٹ ہوگا ابھی سے آنورڈ جو الیکشن کیمپین چل رہی ہے، یہ ڈیسائسو رول ادا کرے گی. کیونکہ بیسیکلی اس وقت کمپٹیشن ہو رہا ہے رائٹ ونگ کے ووٹرز کا، یعنی کہ رائٹ ونگ کی جماعتیں ہیں وہ ابھی بھی بہت سے لوگ، جو کہ بہت سے لوگوں کی خواہش تھی کہ یہ جو چونکہ آپس میں ڈویژن کر رہے ہیں رائٹ ونگ کے ووٹرز کی، تو بہتر ہوتا کہ آپس میں نہ لڑتے اور مل کے الیکشن لڑتے، وہ جو کہ حساب ہو نہیں رہا. سو میرا یہ خیال ہے کہ ان دنوں کی کیمپین بڑی امپورٹنٹ ہے، اور پھر یہ ڈیسائیڈ کرے گی کیا PMLN ان کی وہ ایکسپیکٹیشن جو وہ یہ سمجھتے ہیں اس کو کنسولیڈیٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں، اور عمران وہ ویو چلا سکتے ہیں کہ نہیں، جو کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر چل گئی تو یہ سب کچھ ٹاپسی ٹروی ہو سکتا ہے. اگر وہ ویو جو عمران جس کی بات کر رہے ہیں اگر وہ چل گئی، سب کچھ ٹاپسی ٹروی ہو جائے گا. اور بیسیکلی چونکہ بیٹل فیلڈ پنجاب ہے، اور آپ دیکھ لیں کہ جتنے بھی جگہ پہ آپ پیس پارٹی کی بات کریں، پیس پارٹی تو ایگزسٹ ہی کہیں نہیں کرتی. پیس پارٹی کو تو ابھی یہ نہیں پتا کہ ان کی الیکشن کیمپین سندھ میں کرتی ہے بس. نہیں، سندھ میں انٹیریئر، لیکن وہ بھی پہلے سے ویک ہو گئی ہے. ویسے وہ بھی چونکہ اب الائنسز چونکہ بن گئے. آپ کے خیال میں نمبر 2 پہ پیپلز پارٹی نہیں ہے، PTI؟ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ دیکھیں PTI کے بارے میں دیکھیں، ایک بات تو طے ہے نا کہ PMLN ایز آف ٹوڈے موسٹ پاپولر پارٹی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ 10 سے 15 یا 15 سے 20 سیٹیں لے گی PTI، میرے انالیسز میں 20 سے 120 تک کہیں بھی جا سکتی ہے، ڈیپینڈنگ 20 سے 120. دیکھیں ڈیپینڈنگ آن کہ جی ویو کیا چلتی ہے. اچھا اب گیلانی صاحب، اب آپ ذرا ہمیں یہ بتائیے
کہ آپ نے ایک اسٹڈی کیا ہے، اس حوالے سے یہ بتائیے کہ پی ٹی آئی یعنی عمران خان ہی پی ٹی آئی ہے، تو عمران خان کس پارٹی کے ووٹ بینک کو ڈینٹ ڈالیں گے، پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این؟ ہم نے اپنے سروے کا، جس میں 10,000 لوگوں سے انٹرویو کیے تھے، اس کا تجزیہ کیا ہے اور یہ دیکھا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اگلے الیکشن میں پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے، ان سے جب یہ پوچھا جاتا ہے کہ پچھلے الیکشن میں آپ نے کسے ووٹ دیا تھا، تو اس میں نصف سے کچھ کم وہ ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پچھلے الیکشن میں پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا تھا۔ 10% سے کم وہ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم نے پی ایم ایل این یا پی ایم ایل کیو کو دیا تھا، اور کوئی 30% کے قریب وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے ووٹ نہیں دیا تھا۔ چنانچہ جو لوگ اس وقت پی ٹی آئی کو ووٹ دینے کا ارادہ رکھتے ہیں، ان میں سے تو بڑی تعداد وہ ہے کہ جو پیپلز پارٹی کی سابقہ ووٹر ہے، اور دوسری بڑی تعداد وہ ہے کہ جنہوں نے پہلے ووٹ نہیں دیا تھا، عمر کی وجہ سے نہیں دیا تھا یا کسی اور وجہ سے نہیں دیا تھا۔ لیکن اس میں ایک بات کا اضافہ کر لیں کہ ہم ان سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ آپ کی دوسری پسند کون سی ہے۔ عمران خان صاحب کے کیس میں جتنے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ ان کی پہلی پسند ہیں، اس سے دگنے لوگ وہ ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ وہ ان کی دوسری پسند ہے۔ اس دوسری پسند میں سب سے بڑا حصہ قریباً 60% وہ ہیں کہ جو پی ایم ایل این کے ووٹر ہیں۔ اچھا، اس لیے اگر انتخابی مہم کے دوران عمران خان صاحب کو بہت کامیابی ہوتی ہے تو وہ ووٹ پی ایم ایل این سے آئے گا، جو اب تک آ چکا ہے وہ پیپلز پارٹی کا ہے۔ جی صدیقی صاحب، آپ کا کیا خیال ہے؟ بالکل میں 100% ایگری کرتا ہوں۔ میں تو یہ آپ نے دیکھا ہوگا، میں لکھ بھی چکا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی معدوم نہیں ہوئی، پیپلز پارٹی ایگزسٹ کرتی ہے، موجود ہے، اور اس کا ووٹ بینک بھی ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ اگر کسی پارٹی کا ووٹ بینک سخت جان ہوتا ہے تو وہ پیپلز پارٹی ہے، چاہے ٹھیک ہے بہت حصہ اس کا عمران خان لے گئے ہوں گے لیکن پھر بھی موجود ہے۔ اب آپ پیپلز پارٹی کی حکمت عملی پہ نگاہ ڈالیے۔ 3-4 بیانات آ چکے ہیں۔ پہلا بیان وٹو صاحب کا آیا، جس کا حوالہ ہمارے انور کدوائی صاحب نے دیا اپنے کالم میں، کہ انہوں نے ایک محفل میں کہا جی کہ ہماری کارکردگی تو بہت اچھی نہیں رہی، لیکن جہاں جہاں عمران خان کی کارکردگی اچھی ہوگی ہمارے چانسز بڑھ جائیں گے۔ ایک بیان تو یہ آیا۔ ابھی قاہرہ صاحب نے کوئی ہفتہ 10 دن پہلے ایک تقریر میں کہا جی کہ باقی تینوں صوبوں میں تو پی ایم ایل اے نہیں ہے، پنجاب میں عمران خان اس سے نبٹ لے گا۔ ایک اور صاحب ہیں جن کا میں نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ انہوں نے پرسنلی مجھ سے بات کی تھی۔ تو یہاں جو حکمت عملی ہے نا حکمت عملی جو ہے وہ آپ کو نام شاید پتا ہوگا، حکمت عملی جو پیپلز پارٹی کی چل رہی ہے وہ یہی ہے کہ اپنی کارکردگی تو اچھا، لیکن میں یہاں ایک منٹ میں آپ کو یہاں پہ روکوں گا۔ آپ ذرا عمران خان صاحب کا ایک بیان سن لیجئے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی کے بارے میں۔ یہ صدیقی صاحب کا تبصرہ کرتا ہوں۔ میں آصف زرداری سے حلف نہیں لے سکتا، نہ میں نے کبھی آصف زرداری کو ایکسپٹ کیا ہے، نہ میں کبھی مانوں گا اس کو۔ میری نظر میں وہ صدر ہے ہی نہیں، ایک مجرم صدر نہیں بن سکتا، پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے۔ جی صدیقی صاحب، اب میں اس پہ بات کروں یا نہیں، میں نے آپ کو کہا کہ آپ ٹھیک ہے پیپلز پارٹی جو ہے وہ امید لگائے بیٹھی ہے عمران خان سے، لیکن عمران خان تو اس سے حلف بھی لینے کے لیے تیار نہیں۔ میں اس پہ بھی آتا ہوں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پیپلز پارٹی کی حکمت عملی یہ ہے کہ عمران خان کو توانا کیا جائے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ووٹ عمران خان کو پڑے گا وہ پی ایم ایل این کا ووٹ کٹا ہوا آئے گا، جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ اگر امکان ہے تو یہی ہے، اور جو ووٹ ادھر چلا جائے گا وہ دراصل ہمارے کھاتے میں گنا جائے گا۔ بالکل 93 والی پالیسی ہے جو بے نظیر صاحبہ تشریف لے آئی تھی، پف کی وجہ سے 19 سیٹوں پہ انہوں نے یہ گڑبڑ۔ اب یہ اس پہ اگر مجھے 1 منٹ دے دیں صرف اس بیان پہ۔ اب خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب میں کسی سے اتحاد بھی نہیں کروں گا، پی ایم ایل این سے نہیں کروں گا، پی 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 سے نہیں کروں گا، ایم کیو ایم سے نہیں کروں گا، اے این پی سے نہیں کروں گا، فضل الرحمان سے نہیں کروں گا، اور حکومت بناؤں گا، یعنی 172 سیٹیں وہ لیں گے۔ پھر وہ کہتے ہیں جی کہ ان سے حلف بھی نہیں لوں گا زرداری صاحب سے۔ پھر وہ ایک اور چیز یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ اگر وہ آ جاتے ہیں 172 سیٹیں لے کے بھی آ جاتے ہیں، سینٹ کے اندر ان کا ایک بھی ممبر نہیں ہے، ٹھیک ہے، فار another 3 years، تو وہ تو ایک چھوٹا سا قانون بھی نہیں بنا سکتے۔ what to talk of a big change۔ چلیں یہ آپ نے ایک بہت اچھی بات کر دی۔ جی آپ بتائیے صدیقی صاحب، اپنا عبادی صاحب، انصار عبادی صاحب، کہ عمران خان کس کے لیے تھریٹ ہیں، پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این؟ دیکھیں میں تو ہمیشہ یہی سمجھتا رہا، زیادہ ویسے میرا یہی تھا کہ جی پی ایم ایل این کو بیسیکلی ڈیمیج کر رہے ہیں، اور جو زیادہ کرٹیسائز آپ کو پتا ہے کہ عمران خان کی جو سیاست تھی ان میں انہوں نے
ایز کمپیئر ٹو آصف علی زرداری انہوں نے زیادہ اٹیک ویسے نواز شریف کے اوپر کیا، جو کہ ایک لحاظ سے انفیئر تھا، لیکن میرا یہ انالیسس تھا کہ وہ اس لیے زیادہ اٹیک کر رہے ہیں کہ انہوں نے بیسیکلی پنجاب سے اپنی سیٹس نکالنی ہے، اور وہ جب آپ زیادہ پی ایم ایل این کو ڈیمیج کریں گے تو آپ زیادہ اپنے لیے ووٹس نکالیں گے. سو وہ ان کی ایک اینی آف پالیٹکس ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ 3-4 کروڑ نئے ووٹرز ہیں، اگر ٹرن آؤٹ جو ہمارے ہاں عام طور پہ 40% ہوتا ہے، اگر یہ چلا گیا 50 سے بیونڈ 55-60، تو پھر یہ ایک بہت بڑا سرپرائز ہو سکتا ہے. اور یہ سرپرائز جو ہوگا، یہ سرپرائز عمران خان کی فیور میں ہو سکتا ہے. کیا وہ کامیاب ہوں گے اس میں؟ کیا اتنا ٹرن آؤٹ ہوگا؟ یہ اب دیکھنے کی بات ہے. 11 مئی کو ہی فیصلہ ہوگا اس کا. جی یہاں پہ ایک چھوٹا سا وقفہ، اور وقفے کے بعد اعجاز شفیع گیلانی صاحب گیلپ پاکستان کے سربراہ ہمیں اپنی ریسنٹ سٹڈیز کی کچھ ڈیٹیلز بتائیں گے. وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں.